بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم 5 منٹ آپ کا۔ صاحب، آپ نے کہا کہ عوام حدیث سمجھ سکتے ہیں تو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا سمپل، بڑا مختصر، واضح جواب یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جس طرح قرآن میں کچھ محکم ہے، کچھ متشابہ ہے، متشابہ کو محکم پہ پیش کرو، اگر وہ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا علم راسخون فی العلم کی طرف لوٹا دو۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ روایات میں بھی کچھ محکم روایات ہیں، کچھ متشابہ روایات ہیں۔ اگر میرے پاس سیٹ اپ ہوتا تو مفرد و حدیث آپ کی سکرین پہ لے آتا، اور وہ متشابہ روایات جو ہے ان کو بھی محکم پہ پیش کرنا، کیا عوام کے پاس کی بات ہے؟ کیا یہ متشابہ روایت یا محکم ہے؟ یہ عوام کے پاس کچھ روایتیں عوام سمجھتی ہے، اور اگر ان کو سمجھایا جائے تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ روایتیں ایسی ہیں ایک ایک چیپٹر میں، چاہے آپ اخباری علماء مسائل شیعہ کو دیکھ لیں، شیخ صدوق کو دیکھ لیں، انہوں نے ایک ایک چیپٹر میں مختلف روایتیں جمع کی ہیں۔ ان روایتوں میں بعض کے اسناد صحیح ہے، بعض کے اسناد ضعیف ہے، بعض سے مراد وجوب آ رہا ہے، بعض سے مراد جو ہے مستحب آ رہا ہے، بعض سے مراد جو ہے وہ کراہت آ رہی ہے، بعض روایتوں میں بعض سے مراد حرمت سمجھ آ رہی۔ وہ فقیہ تو پتا ہو، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کون سا قرینہ ہے جس کی وجہ سے حرام سمجھیں گے، کون سی قرینہ کی وجہ سے وجوب یا استحباب سمجھیں گے، چونکہ فقیہ تمام علوم پہ بھی اس کی تسلط ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا اخبار پہ اطلاع ہوتی ہے، تمام روایات پہ۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک روایت کو دیکھا اور بس یہ سمجھ آ گئی، ایک ہی چیپٹر میں اسی تقلید کے باب میں دیکھ لیں کتنی روایات ہیں، کئی روایات کے جو سلسلے ہیں، ان تمام کو جمع بندی کر کے کون سی ضعیف ہے، کون سی صحیح ہے، کس سے کیا مراد ہے، پھر نتیجہ دیتا ہے فقیہ۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو عوام ہے وہ ساری روایتیں سمجھتے ہیں، تو ساری روایتیں کچھ سمجھتے ہیں، کچھ کو ہمیں سمجھانا پڑے گا، لیکن کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ جن کو سمجھے سے تعارض کی روایات ہے، کہ آپ عوام کو کیا پتہ چلے کہ اس تعارض کب ہوگا؟ جب دونوں روایت، ایک میں واجب کا آ رہا ہے حکم، دوسرے میں حرام کا، دونوں روایتوں کے راوی سارے عادل ہیں، امامی ہے مثلا، تو اب تعارض پیدا ہو گیا، واجب کا فتویٰ دیں یا حرام کا فتویٰ دیں، ایسی روایتیں موجود ہیں اور بہت ساری موجود ہیں۔ تو اب عوام وہی سمجھ سکے گی جنہیں یہ پتا ہو کہ ائمہ نے کون سے قوانین دیے ہیں، کہ جن قوانین کی روشنی میں ہم کس روایت کو کس پہ ترجیح دیں گے۔ اگر کوئی زیادہ عدالت والا، زیادہ فقاہت والا راوی کسی روایت میں آ رہے ہیں تو اس کو ترجیح دی جائے گی، یا جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کی جائے گی، جو سنت کے موافق ہو، مشہورہ یعنی موافقہ کے، تو اس کے ساتھ ترجیح دی، مخالفین کے جو مخالف ہو اس کے۔ تو یہ ساری باتیں ایک عامی کو اگر ایک مسئلہ پیش آ جائے تو آپ پہلے تو اس عامی کو وہ ساری روایات بیٹھ کے سمجھائیں، پھر اسے کہیں آپ خود سمجھ لیں، میں نے سمجھا دیے، جو آپ نے سمجھا ہوگا وہ آپ کا اتحاد ہوگا، جو وہ عوامی بندہ جس کو آپ ساری روایتیں ایک چیپٹر کی سمجھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس مقام پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جناب ایک شخص ایروپلین پہ سفر کر رہا ہے، اور یا اس کو شک پڑ گیا نماز میں کہ میں نے پتہ نہیں رکوع کیا یا نہیں، اور اس سے تجاوز صاحب آپ سے سوال کرتے ہیں، قبلہ صاحب کیونکہ وقت میرا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ وقت میرا ہے، کیونکہ وقت میرا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، شیعہ روایات میں کتنے ہیں سب پہ نماز واجب ہے، روزہ مہینے میں ماہ رمضان میں واجب ہوتے ہیں، ہر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ یہ سب فقہا کہتے ہیں کہ جو واضحات میں سے چیزیں ہیں، متفقات میں سے چیزیں ہیں، ضروریات میں سے ہیں، اس میں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہر مسئلے میں تقلید کرو۔ ایک تو بات یہ جو آپ نے یہاں پہ کی، دوسری آپ نے بات کی کہ اکثر حدیث چونکہ محکم ہے عوام سمجھ سکتے ہیں، عوام سمجھ سکتے ہیں، آپ سمجھاتے کیوں نہیں؟ آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، آپ نے کتنی حدیث کی کتابیں عوام کو سمجھائی ہیں، یا خود عوام نے وہ کتابیں خرید کے پڑھی ہیں گھر میں؟ ابھی اس پہ ووٹنگ کروا لیں، آپ فضول باتوں پہ تو ووٹنگ کرواتے ہیں۔ حالانکہ میں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ یہ جو نظام ہے بی بی کے خطبے میں وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، کہ ہماری اطاعت کو اللہ نے ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے، اور اہل بیت نے اپنی سیرت سے، اپنے فرامین سے اور امام زمانہ کے اس فرمان سے، امام نے مراجع فقہا زمانہ غیبت ہو یا زمانہ حضور، ان کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ تو جب رجوع کا حکم دیا تو یہ نظام ائمہ دے رہے ہیں، تو یہ نظام جو ائمہ دے رہے ہیں وہ ائمہ کا دیا وہ نظام ہے، مرجعیت اور تقلید اور اجتہاد اور ولایت فقیہ کا نظام ائمہ کا دیا وہ نظام ہے۔ اس نظام کے جو خلاف جائے گا
گویا وہ ائمہ علیہ السلام کی طاعت سے نکل رہا ہے، اور جو طاعت سے نکل رہا ہے اس کے بارے میں وہ مشہور روایت آپ نے یقیناً سنی ہوگی، الراد علیہ کراد علینا، جو فقہا کو رد کرتا ہے ان کی بات کو، وہ ہمارے اوپر گویا رد کر رہے ہیں اہل بیت کے اوپر، براد علینا کراد اللہ، جو ہمیں رد کر رہے ہیں وہ اللہ کو رد کر رہے ہیں، وہ علیہ شرک باللہ، اور وہ شرک کی طرف انسان کو لے جا رہا ہے۔ آپ اہل بیت کی اطاعت سے نکال کر لوگوں کو، جو فقہا کا اور مرجعیت کا نظام ہے اس سے نکال کر اہل بیت کی اطاعت سے نکال رہے ہیں، شرک کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، اور خود بھی جا رہے ہیں شرک کی طرف۔ ہمیں بنتی کہتے ہیں شرک کی طرف آپ خود لے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات تھی، اور اس کو میڈیا پہ غلط رنگ دے کے کہیں اور لے جائے گا کہ بی بی نے تو پسلی ان کی ٹوٹی تھی مرجعیت کے لیے، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا طاعت اہل بیت کے لیے، نظام کے لیے بی بی نے یہ مظلومیت صحیح، اور اسی نظام کے حصہ ہے، اسی نظام کا حصہ ہے یہ مرجعیت کا نظام، ورنہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کامل نہیں ہے، غیبت کے بعد ہمارے پاس کوئی نظام نہیں ہے کہ اس کی اجتماعی انفرادی تمام شعبوں میں اس کو اپلائی کیا جا سکے، بس بیٹھے رہو، آپ جاہلیت کا زمانہ آ گیا، آپ کہہ رہے ہیں اسلام ناقص ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرے آپ نے اس مقام پہ جو بات کی کہ عوام کا اب سمجھیں گے، عوام کو آپ سمجھائیں، لیکن ایک سوال یہ ہے، چاہے وسائل الشیعہ لے لیں، جتنے اخباری علماء شیخ صدوق کے، انہوں نے ایک چیپٹر میں جو مختلف حدیث سے ذکر کی ہے، ان حدیثوں کو بھی ان علماء نے جمع کرنے کے بعد ایک فتویٰ دیا، اوپر ٹائٹل کہ یہ کام مستحب ہے، یا مثال کے طور پہ ان صورتوں کا بھول جانا، جیسے وسائل الشیعہ میں جو بندہ بھول جائے گا تو روز قیامت وہ صورت سامنے آئے گی، کہے گی کہ اگر تو مجھے نہ بھولتا تو آج اس مقام پہ جنت میں ہوتا۔ تو اس عالم دین شاید صاحب وسائل نے لکھا اپنا نظریہ کہ جائز نہیں ہے صورتوں کا بھولنا، عدم جواز کے لفظ ہیں، اور میں اس وقت آپ کو، اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں ابھی بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن اگر میرے پاس سسٹم ہو تو میں دکھا دیتا۔ اسی طرح شیخ صدوق علیہ، یعنی لا یجوز کے جملے ہیں، یہ فتویٰ ہے، کبھی وجوب کہتے ہیں، کبھی مستحب، اخباری علماء بھی وہ بھی فتوے دے رہے ہیں، لیکن روایتیں ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مسائل تھوڑے تھے، روایتیں ساتھ ذکر کر دی، اپنی رائے بھی بتا دیتے ہیں، جو ان کو سمجھ آتی تھی اس روایت سے بیان کر دیتے تھے۔ اب کیا ہے، اب مسائل پڑھ رہے، اس کا مطلب وسائل الشیعہ کی 10 جلدیں جو کم از کم چاپ ہے، ورنہ 40 جلدیں بھی ہے، تو اس کو بھی ساتھ ہوا، ایک بندہ خریدے، ایک توضیح تو خریدتا نہیں ہے ایک انسان، اور ساتھ توضیح المسائل بھی خریدے، تو پھر جا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ حجت تمام ہوگی۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یہ فرمایا ہے علینا القاء الاصول علیکم الفروع، اور تفریع جو بعض میں روایت میں کہ ہم آپ کو قواعد دیں گے، اصول دیں گے، قوانین کلیہ دیں گے، حق نکالنا، اس سے مختلف مسائل کا حل نکالنا، یہ آپ کے اوپر ہے، فقہا کے اوپر ہے۔ تو ائمہ نے خود